جی السلام علیکم ناظرین، آپ کڑوا سچ پروگرام کا جو موضوع ہے جیل برو تحریک، اس کا پہلا حصہ دیکھ چکے ہیں۔ آئیے ہم وہیں سے شروع کرتے اس پروگرام کا دوسرا حصہ۔ جی شجاعی صاحب۔ آپ سیاست میں جو ہے، بلکہ آپ کبھی ذرا انقلابی لیڈرز کی سیاست کو دیکھیں۔ میں یہاں آپ کو مثال دے سکتا ہوں لینن کی۔ لینن نے جناب ایک پورا تھیسس لکھا ہوا ہے سمجھوتے پر، اور اس نے سمجھوتا جو ہے اپنے دشمنوں سے بھی کی ہوئے۔ بات آپ کی صحیح ہے شجاعی صاحب، لینن ہو گیا، ماؤ ہو گیا، آپ ان لیڈروں کو ان کے ساتھ ملا کے کائنڈلی ان کی توہین نہ کیجیے گا۔ وہ لیڈر تھے، وہ دنیا میں لیڈر تھے، اور وہ رہی دنیا تک ان کے نام رہیں گے۔ ہمارے ہاں جو ہے ریکویسٹ کرتا ہوں ان لوگوں سے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، میں اکثر دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ نوٹ کے اوپر قائد اعظم کی تصویر کو کوئی اس کو ہنسا رہا ہے، کوئی اس کو رلا رہا ہے۔ تو ہمارے ہاں تو لیڈروں کا یہ حال ہوتا ہے، آپ ان کو ان کے ساتھ نہ ملائیے گا، وہ واقعی لیڈر تھے۔ یہ ہمارے ہاں لیڈر نہیں ہے، یہ سیاست دان ہے۔ اب بات وہیں سے شروع کرتے، جیسے آپ نے کہا تھا گلزار، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ گلزار کے مقابلے میں انہوں نے اسحاق ڈار کو متعارف کروایا دوبارہ، تو کیا ان کا یہ فیصلہ صحیح تھا؟ جو صورتحال معیشت کی ہو چکی تھی، اسحاق ڈار کیا آپ اوپر سے فرشتہ بھی بٹھا دیں وہ نہیں کر سکتا۔ اس میں اب میں جو اکثر لوگ اسحاق ڈار کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی حالات ہی ایسے نہیں ہیں، معیشت کے حالات ایسے نہیں ہیں، یہاں پر کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مفتاح بیٹھا ہوا تھا آپ کے اس سے پہلے، پھر اسحاق ڈار آ گئے۔ اصل میں خان صاحب کو ذرا آپ خان صاحب کے دور میں، حالانکہ اس دور میں حالات اتنے خراب نہیں تھے، خان صاحب نے 5 اپنے وزیر خزانہ بدلے تھے، اور جس بندے کا وہ نام لیتے تھے اسد عمر کا، ارسطو ہے، فلاں ہے، آپ کو یاد ہوگا آپ کو، وہ اپنے جلسوں میں کہا کرتے تھے کہ میرے پاس پوری ایک ٹیم ہے، وہ تیار ہے، اسد عمر جو ہے میرا ارسطو ہے۔ تو وہ ارسطو کو انہوں نے خود ہی وہاں سے بھگا دیا تھا۔ تو پھر وہ شوکت ترین بھی آیا، اور پھر حفیظ شیخ بھی آیا، اور فلاں بھی آیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب حالات آپ کے ٹھیک نہ ہوں تو اسحاق ڈار کیا کرے گا؟ اسحاق ڈار کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ آج کل کے معیشت سے عمران خان کے دور کی معیشت زیادہ خراب تھی؟ بالکل، آج کل زیادہ خراب ہے۔ جیسے جیسے حالات آگے بڑھیں گے تو معیشت نے خراب ہی ہونا ہے۔ ابھی تو آپ کے وزیر اعظم سے ایک نویس سنا دی تھی کہ آگے 1-2 مہینوں میں مہنگائی اور بڑھے گی۔ جی بالکل بڑھے گی، مہنگائی نے بڑھنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تو یہ سوال نہیں پوچھوں گا کہ اس کا اثر عوام پہ کیسے پڑے گا، عوام تو بالکل پس گئی ہے جیسے پسی ہوئی ہے۔ جی عوام نے پسنا ہی ہوتا ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک صحیح بات بتاؤں کہ جو ہم حکمران سلیکٹ کرتے ہیں وہ ہمارے طبقوں میں سے ہیں ہی نہیں۔ پرابلم یہ ہے، آپ ذرا اصل پرابلم کی طرف آئیے۔ یہ جو لوگ ہم نے سیاستدان بنائے ہوئے ہیں، ان کا ہمارے طبقے سے تعلق ہی نہیں۔ جی بالکل، مہنگائی ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ان کو کیا مسئلہ ہے مجھے آپ بتائیں۔ اب زرداری صاحب جو ہیں، ابھی ایک لیٹسٹ سروے آیا ہے، زرداری صاحب جو ہیں 12,000 کروڑ روپے کے مالک ہیں۔ کتنے؟ 12,000 کروڑ کے۔ جی، اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 11,000 کروڑ کے۔ پھر دہرائیں اسے ذرا، آپ دہرائیں تو کیا آپ کی بات صحیح ہے؟ ہمارے ناظرین کو بھی ایک چیز کا پتہ ہے، یہ نہیں پتا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ اپیل کرتے ہیں کہ یہ لوگ اپنا پیسہ اگر پاکستان میں لے کے آئے؟ میں آپ ساروں کے بتا رہا ہوں نا، ذرا آپ چند جو بڑے بڑے ہیں نا ان کے تو نام بتانے دینا مجھے۔ جی دیکھیں، زرداری جو ہے 12,000 کروڑ جی، اور نواز شریف 11,000 کروڑ، آپ کے شہباز شریف 750 کروڑ جی، اور عمران خان 600 کروڑ جی۔ اب بتائیں، یہ ہیں لوگ، ان کا کوئی ہمارے طبقات سے کوئی تعلق ہے؟ بتائیں، آپ بتا دیں مجھے۔ شجاعی صاحب، یہ دل دکھانے والی باتیں آپ کر رہے ہیں۔ نہیں، میں تھوڑا سا موضوع کو چینج کرتا ہوں۔ میں تو فیکٹس اب جیسے دیکھیں نا، اسٹیبلشمنٹ کا بھی پورے پاکستان کو بلکہ پوری دنیا کو پتہ لگ گیا پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کا کہ وہ کہاں کھڑی۔ آپ کے خیال میں ہمارے جو معزز عدلیہ ہے وہ اس سچویشن میں آپ کو کہاں نظر آ رہی ہے؟ اصل میں معزز عدلیہ میں بھی دراڑ پڑ چکی ہے۔ وہ اس میں وہی جو آپ کا جو آیا تھا نا، یہ جو لڑائی ہے پی ٹی آئی اور نون لیگ، تو وہ بھی اس میں بٹی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور آپ کی اسٹیبلشمنٹ میں بھی یہی ہوا، آپ کی عدلیہ میں بھی وہی ہے، آپ کے جو ہے وہ باقی اداروں میں بھی یہی صورتحال ہے۔ تو یہ چیز کوئی اچھی نہیں، اور خاص طور پر عدلیہ کے لیے میں یہ کہوں گا، میں بڑا احترام ہے، بہت زیادہ احترام ہے، جو مبینہ طور پر میں یہ کہہ رہا ہوں مبینہ طور پر، یہ ابھی کوئی کنفرمڈ نہیں ہے، تو مبینہ طور پر جس بھی جج صاحب کے اوپر کوئی انگلی کھڑی کر دے
تو اسے چاہیے کہ وہ اس جگہ سے ہٹ جائے اور اس کی پہلے تحقیقات کروا لے۔ عقل کا تقاضا تو یہی ہے۔ ہاں یہی ہوتا ہے کہ وہ ہٹ جائے، وہ اس بینچ میں نہ بیٹھے۔ اب دیکھیں نا، دو معزز جج صاحبان کے اوپر انگلی کھڑی ہوئی، ٹھیک ہے، وہ جس نے غلط کیا ہے یا صحیح کیا ہے تو بعد میں پتہ چلے گا، لیکن وہ ان کو چاہیے کہ وہ اس بینچ میں نہ بیٹھے۔ اس کا مطلب ہے کہ مستقبل میں جس کے خلاف بھی کوئی کیس ہوگا تو وہ کہے گا کہ جی میری مرضی کا جج ہو۔ ہاں نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مرضی کو آپ، یہ مرضی والا کام تو غلط ہے۔ اگر کسی بھی جج صاحب کا جب بھی آپ کرتے ہیں، یا فل بینچ بنانے کا اگر کوئی تقاضا ہے تو وہ کوئی غلط چیز نہیں ہے، آپ فل بینچ بنا دیں تاکہ یہ اعتراض ہی اٹھ جائے۔ اگر آپ ان دو معزز جج صاحبان کو بٹھانا بھی چاہتے ہیں، بالفرض آپ کہتے ہیں نہیں جی یہ غلط انگلیاں اٹھائی ہیں، تو آپ پورا فل بینچ بنا دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ کوئی کسی کو جو ہے اعتراض کرنے کی گنجائش ہی نہ رہے۔ تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اگر یاد ہو، سیکنڈ ورلڈ وار ہے جی، میں آپ کو ذرا واقعہ یاد دلا دوں۔ جی سیکنڈ ورلڈ وار ہے، ہٹلر تباہ کر رہا ہے، انگلینڈ تباہ ہو رہا ہے، تو اس وقت ونسٹن چرچل جو ہے وہ پرائم منسٹر تھے، تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا میری عدلیہ صحیح کام کر رہی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی کر رہی ہے۔ اس نے کہا کیا میرے 2 تعلیمی ادارے چل رہے ہیں؟ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ اس نے کہا میں دوبارہ انگلینڈ بنا لوں گا۔ تو عدلیہ جو ہوتی ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بھی آتا ہے کہ ایک ظالم معاشرہ تو رہ سکتا ہے لیکن ایک بے انصاف معاشرہ جو ہے وہ کبھی نہیں رہ سکتا۔ تو انصاف جو ہوتا ہے یہ سب سے، اور معزز جج صاحبان کا کسی بھی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اپنی دانست میں جو صحیح ان کو آئین کے مطابق لگے، جو انہیں بہتر لگے، وہ فیصلہ دیں۔ شجاعی صاحب، آئندہ چند مہینوں کے لیے یا ایک آدھے سال کے لیے آپ ہمارے حکمرانوں کو، کیونکہ آپ کے تجزیے ماشاءاللہ جتنے کڑوے ہوتے ہیں اتنے ہی سچے ہوتے ہیں، تو موجودہ حکمرانوں کو اور آنے والی حکومت کے کو کیا دیں گے کہ کیسی ہے، کون سی ایسی بات ہونی چاہیے جس میں ہمارے ملک کی ترقی اور ہمارے غریب خوشحال؟ دیکھیں، آپ کے غریب صرف ایک صورت میں ہی خوشحال ہو سکتے ہیں، جب وہ ان جو اشرافی جو لٹیرے ہیں ان کو نکالیں گے۔ جب تک یہ جو اشرافی لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی غریبوں کے قسمت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ آپ کوئی اور حکومت بنا لیں، غریبوں نے بھوکے ہی رہنا ہے۔ آپ اس سے بعد کوئی اور حکومت بنا لیں، غریبوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ جب تک ان اشرافی لٹیروں کے خلاف لوگ متحد نہیں ہوں گے، اکٹھے نہیں ہوں گے، ہر چیز سے بالا تر ہو کر، سیاست سے بالا تر ہو کر، سماج سے بالا تر ہو کر، فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر، صوبائیت سے بالا تر ہو کر، اور زبان سے بالا تر ہو کر، صرف پاکستانی ہو کر اگر ہم جب متحد ہو جائیں گے کہ ہمارے ملک پاکستان کے لیے نقصان دہ کون لوگ ہیں، جب ہم یہ سب لوگ سمجھ جائیں گے تو اس وقت پھر ہمارے حالات میں کوئی تبدیلی آئے گی۔ ادروائز جب تک سیاست پر انہی حکمرانوں کا کنٹرول رہے گا، ہمارے غریب جو ہیں وہ بھوکے مرتے ہی رہیں گے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اور یہ ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو سیدھی بات بتا دوں، یہ مہنگائی ان کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اگر چکن 700 750 روپے کلو مل رہا ہے، آپ اس کو 2000 روپے کلو کر لیں، ان کو کیا مسئلہ ہے؟ مجھے بتائیں، ان کو کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ کوئی نہیں۔ مسئلہ نہیں۔ یہ غریب کا مسئلہ ہے۔ غریب 600 650 روپے کلو گھی کیسے لے گا؟ غریب 700 سے اوپر مرغی کیسے لے گا؟ غریب مہنگی دالیں کیسے لے گا؟ مہنگے چاول کیسے لے گا؟ یہ اس کی روز مرہ کی اشیاء ضرورت ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں ان کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ان کا مسئلہ صرف ایک ہے کہ اقتدار پہ آ کے کیسے اپنے خزانے بھرنے، اپنے اکاؤنٹس بھرنے، ان کا یہی مسئلہ ہے، اور یہی مسئلہ رہے گا۔ میرا یہ خیال ہے کہ اب ہمارے لوگوں کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ جو اپنے طبقات میں سے لوگوں کو حکمران بنائیں، اپنے طبقوں میں سے، یہ آپ کو نہیں سمجھتے، یہ محلات میں رہنے والے لوگ ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے گلیوں کوچوں میں جو لوگ بیچارے ذلیل ہو رہے ہیں، ان کا یہ کبھی بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے مسائل ہے کیا، یہ کبھی وہاں آئے ہی نہیں۔ بہت شکریہ عاصم شجاعی صاحب، لاہور اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ تھے۔ ناظرین، پاکستان پہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے۔ پاکستان میں سمندر بھی ہے، صحرا بھی ہے، دریا بھی ہے، جنگل بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اگر کمی ہے تو ایک ایماندار لیڈر کی یا ایک ایماندار حکمران کی۔ جاتے جاتے ناظرین آپ کو بتائیے گا کہ انشاءاللہ
کچھ عرصے تک آپ کو عاصم شجاعی ایک مقامی سیٹلائٹ ٹی وی پہ آپ کو تجزیہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اس دعا کے ساتھ، ایک امید کے ساتھ کہ پاکستان پہ انشاءاللہ اچھا وقت آئے گا، غریبوں پہ اچھا وقت آئے گا۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، لیکن جانے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن دبائیے، کومنٹس باکس میں اپنا کومنٹ ضرور دیجئے گا تاکہ ہم اپنے پروگرام کو اور بہتر کریں۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔